حیوان سے اٹھا کر انسان بنایا تھا، اور انسانی کی پوری جہتیں مکمل کی تھی، اس میں خیالات کو بھی پاکیزہ کیا، احساسات کو بھی پاکیزہ کیا، انفعالات کو بھی پاکیزہ کیا، فعلی قوتیں بھی درست فرمائی، اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اس میں باہمی میل جول کے آداب بھی سکھائے، اس میں ہمیں حق ہمسائے بھی دیا، ہمیں باپ بننا سکھایا، ہمیں اولاد بننا سکھایا، میاں بیوی کے رشتے واضح کیے۔ یہ پوری زندگی کے جو تعلقات، چاہے آپ اس کو پبلک لاز کہہ لیں، چاہے آپ اس کو شخصی قوانین کا نام دے دیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے دی؟ یہ پوری ایک زندگی ہے جو ہمیں آپ نے عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے جو اب زندگی بھر کا محسن ہے، اس کے احسان کا حق ایک دن مرا کر ادا ہو جائے گا، یا اس کے لیے پوری زندگی وقف کرنی پڑے گی؟ یعنی میں جب یہ کہتا ہوں حضور میرے محسن ہیں، تو کیا میرا لازمی تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ گلاس اٹھا کے پانی پینے لگا ہوں تو پہلے میں سوچوں کہ حضور نے مجھے پانی پینے کا طریقہ کیا سکھایا؟ یوں ہی الٹا منہ کو لگا لوں اور گھڑ پی جاؤں؟ میں یاد کروں گا حضور نے بسم اللہ پڑھ کے ہمیں پینا سکھایا ہے، حضور نے 3 گھونٹ میں پینا سکھایا ہے، ٹھہر کے پینا سکھایا ہے، اور بھی جو آداب سکھائے ہیں مجھے اس کے معلوم ہونے چاہیے۔ اس سے میرے سامنے کھانا آتا ہے تو ظاہر میں کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھتا ہوں یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ میں جسے کھانے لگاؤں گا کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ حضور نے کھاتے ہوئے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، کھڑے ہونے کا طریقہ بھی سکھایا، یہ بھی بتایا کہ کون سی چیز کس طرح کھانی ہے، کون سی چیز کس طرح نہیں کھانی، اور کہ چمچے سے کھانا ہے کہ ہاتھ سے کھانا، یعنی پورے جو آداب ہمیں سکھایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ یہ تو معمولی باتیں ہیں نا۔ مثلا تجارت بہت اہم چیز ہے، تو کیا تجارت کے طریقے حضور نے نہیں سکھائے؟ حکومت اس سے بھی اہم چیز ہے، تو کیا حکومت کے طریقے حضور نے ہمیں نہیں دیے؟ سیاست ایک اہم چیز ہے، کیا اس کا طریقہ ہمیں حضور نے نہیں سکھایا؟ دیکھو نا، مثلا عیسائی ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا نبی تو دنیا میں اسوہ حسنہ بن کے آتا ہے نا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، اور تم ان کو اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، لیکن صرف اتنی بات بتا دو کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بتایا کہ شادی کیسے کی جاتی؟ تمہیں بتایا کہ اولاد کیسے پالی جاتی؟ تمہیں بتایا کسی آبادی میں اگر ٹھہرنا پڑے یا رہنا پڑے تو مکان کیسے بنانا اور حق ہمسائیگی کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بتایا کہ معاشرت کے اصول کیا ہے؟ تمہیں یہ بتایا کہ حکومت چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ بین الاقوامی آداب کیا ہے؟ تم ان میں سے کوئی چیز تمہیں بتائیے؟ ظاہر کوئی بھی نہیں بتائی۔ اس لیے کہ ان کی زندگی ان چیزوں سے بالکل خالی تھی۔ بنیادی چند عقائد دیے، اس کے بعد اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا، وہ قوم اس کو یہ ہضم نہیں کر سکتی۔ اسی ان کے چونکہ اس کا تصور، وسیع زندگی کا تصور تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اس کے لیے راستہ نکالا کمیونزم کا۔ یعنی انتہائی سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہیں، ہمیں کمیونزم کے راستے میں ڈال دیا۔ کمیونزم کا مطلب کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، اللہ کی بندگی کرنے کی حد تک تم اسلام کو اسلام سمجھو، اور باقی اپنی مرضی سے تمام معاملات حل کرو، اور تمہارا مذہب پھر بھی باقی رہے۔ یہ ہے کمیونزم۔ یہ کمیونزم ان کی تو بیماری ہے، ان کی ایک مجبوری، ہماری کیا مجبوری ہے؟ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی۔ انہوں نے ترک دنیا کو انسان کا معراج اعلیٰ بتایا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو۔ اسی کہ دنیا، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں جناب ہم تو دنیا کو برت کے دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا برتی کیسے جاتی ہے، تو اس کے لیے تو تعلیم ہی کوئی نہیں عیسائیت میں۔ اسی میں اس کے سوا اور کیا کہتے کہ نہیں تو دنیا کو ویسے ہی چھوڑ دو، تب تم اللہ کو راضی کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھوڑایا اور چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری۔ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا۔ صحرا نشیں سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کا اعجاز ہے، معجزہ ہے ان کا، یہ ان کا کارنامہ، یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا کہ فقیری ہے آئینہ دار نذیری۔ اسے نذیر بن کے بھی دکھایا، فقیر بن کے بھی دکھایا، فقیری بھی سکھائی، نذیری بھی سکھائی۔ نذیری سے مراد یہ کہ حکومت کرنا بھی سکھایا۔ آج بھی دنیا اگر مثال دیتی ہے نا، گاندھی نے، یعنی ملک آزاد ہوا ہندوستان، تو یہ ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ گاندھی نے اگلے دن اس کا بیان آیا تو اس نے صاف صاف یہ کہا کہ میں ہندوؤں سے یہ کہتا ہوں اور اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس ملک کو واقعتاً ایک رفاہی مملکت بنانا چاہتے ہو نا،
اور اس کو صحیح معنی میں حکومت کا نام رشتہ دینا چاہتے ہو تو میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تمہارے سامنے دو ہی مثالیں ہیں، ابو بکر اور عمر کی، بس ان جیسی حکومت بناؤ۔ اگلے دن سارا ہندو پرا چیخ اٹھا کہ مہاتما جی آپ کو کوئی اور مثال نہ ملی؟ انہوں نے کہا تم بتا دو مجھے ان کے علاوہ کوئی مثال ہے تو میں وہ مثال دے دیتا ہوں۔ سکندر بہت بڑا آدمی ہے لیکن اس کی مثال پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہے۔ نپولین فرانس کے لیے مثال ہوگا تو ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم لنکن مثال ہے امریکہ کی لیکن وہ ظاہر ایشیا کے لیے نہیں ہے۔ یا اس نے مثال دی زیادہ حکومت کر کے دکھائی نا، لیکن باقی پوری نوع انسانی، یہ جو جمہوریت کا ہم تماشا کر رہے ہیں، جمہوریت میں سوائے اس کے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھی حکومت کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتایا جاتا۔ تو کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو محسن ہیں نا، وہ ان معنی میں محسن ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ انہوں نے ہمیں پوری زندگی کا ادب سکھایا، پوری زندگی کی تعلیم دی، پوری زندگی کی تربیت فرمائی، پوری زندگی کس طرح ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اور دنیا کو برت کر دکھایا، ایسا برت کر دکھایا جو واقعی آخرت کی تصویر بن کے رہ جائے، اور اس کے مطابق افراد تیار کیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور 20 نہیں بلکہ 1,40,000 انسان ایسے تیار کر کے دکھائے کہ جن میں سے ایک ایک آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اس طرح کا اپنے آپ کو بناؤ۔ اب جس نے اس پوری 23 سال کے عرصے میں ایک آدمی کے خیالات سے لے کر، اس کے طور اعتبار سے لے کر، اس کے عادات و خصائل سے لے کر، اس کے تعلیم و تربیت سے لے کر، اس کے معاملات کو لے کر، اس کے وسائل کو لے کر، اس کے حکومت کرنے کے طریقے کو لے کر، اور اس کی معیشت اور سیاست کو لے کر، ایک ایک چیز کی جو اس نے کل سیدھی کر کے دکھائی ہے غضب خدا کا، ہم اس کا ایک دن نام زندہ کر کے اور اس کے نعرے لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اسے آپ اندازہ تو کریں کہ یہ کام تھا، یعنی جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں وہ قائد عوام ہیں، یا جن کو یہ کہتے ہیں وہ بابا قوم ہیں، یا جن کو یہ کہتے ہیں یہ بابا صحافت ہے، یا جس کو یہ کہا جاتا ہے بابا تعلیم ہے، اس کا بھی حق تو ہے کہ آپ ایک دن میں اس کا احترام کرنے کے لیے اس کے کارناموں کا تذکرہ کریں۔ لیکن جس نے پوری زندگی آپ کو دی ہے وہ تو پوری زندگی اس کا تذکرہ ہوگا تو اس کا حق ادا ہوگا نا۔ تو اندازہ کریں کہ جس کو اتنے بڑے منصب پر فائز تھا، ہم نے اس کو بابا قوم کی حیثیت دے دی، یعنی اس کو ایک گھر کا بنا کے رکھ دیا، یا کوئی ایک مضمون کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اس مضمون کا آدمی تھا، بس اس کے سبب ہم نے سب کچھ بلا ڈالا۔ یہ وہ حشر کر دیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آپ شوق سے، میں روکتا نہیں ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے لادینیت کے دور میں لوگ چھوٹے ناموں کو بلند کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں اور سیمینار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اٹھانا چاہیے، اس لیے میں اسے روکتا نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ آپ ایک دن اس کا دن بنا کر اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ تصور لے کر گھروں کو لوٹتے ہیں نا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنا رہنے دیا، آپ نے ان کو بابا قوم بنا دیا، آپ نے ان کو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا محسن بنا دیا۔ اور یہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ جو آدمی یہ رشتہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کا ہم سے اتنا ہی تعلق ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوا یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بدترین کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اس میں چھوٹے نہیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیے نا کہ میں عقیدہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح عقیدہ اسلام کا کیا ہے، تو میں حضور سے پوچھوں گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ معاشرت کیا ہے اسلام کی، تو ذرا حضور ہی سے جانوں گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے سیاست کا، تو میں حضور سے پوچھوں گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام کیا ہو جس کی وجہ سے واقعتاً ہمیں وہ ساری نعمتیں اللہ کی ملے جو اس دور میں ملی، تو ظاہر مجھے حضور کی دریوزہ گری کرنی پڑے گی۔ جب میں پوری زندگی کے ہر معاملے میں انہی کے دستے سوال دراز کرتا ہوں، انہی کے دروازے پر کھڑے ہو کر، تو پھر یہ ایک دن منا کر فارغ اور میں گھر سے کیسے چلے جاتا ہوں؟ اس لیے میری تجویز یہ ہے، جو میں کہنے کا ارادہ پچھلی دفعہ لے کے آیا تھا، وقت نہ ملا، اب میں کہنے کا ارادہ لے کے آیا کہ خدا کے لیے جب آپ اس دن کا آغاز کریں نا، ابھی 12 ربیع الاول آیا نہیں، آ رہا ہے نا، آج کتنی تاریخ ہے؟ نہیں، پرسوں ہے، پرسوں 12 ربیع الاول۔
خدا کے لیے فجر کی نماز پڑھائیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پڑھائیے، خود جماعت سے پڑھ کے آئیے، ان کو گھر میں لے کے بیٹھ جائیے، کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو سمجھائیے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اسلام کسی جانور کا نام نہیں ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، وہ کس طرح کے افراد تیار کرتا ہے، وہ کس طرح کے گھر بناتا ہے، وہ کس طرح کے ماں باپ پیدا کرتا ہے، وہ کس طرح کی اولاد کو تربیت دیتا ہے، وہ سکول کیسے بناتا ہے، سکولوں میں بچے کس طرح تیار کیے جاتے ہیں، اس کے علم کی بنیادیں کیا ہیں، یہ ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور خود بھی ان کے بارے میں سوچیے اچھی طرح۔ اور پھر جب آپ یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں اتار دیں تو پھر ان سے کہیے کہ آپ خوشیاں منائیے۔ آج کا دن وہ ہے جب دنیا میں عزتیں دینے والا دنیا میں آیا تھا۔ انہیں بتائیے کہ تمہاری ماں جو سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی ہے نا، یہ اس کو رسول اللہ نے سکھایا تھا، کسی اور نے نہیں۔ یہ جو اس کی گھٹی میں عفت پڑی ہوئی ہے نا، اور شرم و حیا اس کے اندر داخل ہے، اور یہ اپنے یہ سمجھتے مجھے ماں باپ کا یہ ماں باپ کا نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ اسلام نے دیا۔ یہ جو ہم نے 4 دیواری بنائی ہے نا گھر کی، کہ کسی اور کا اس میں کسی اور کی نگاہ نہ پڑنے پائے، یہ شرم و حیا کا ایک حلقہ جو ہم نے کھینچا ہے، یہ پردہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اسے ہم جو باپوں سے میل جول رکھتے ہیں، مثلا باپ شفقت کرتا ہے بیٹے پر، بیٹا احترام کرتا ہے باپ کا، اور ماں شفقت کرتی ہے بیٹی پر، بیٹی احترام کرتی ہے ماں کا، یہ جو باہمی رشتہ ہے اتنا پیارا، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ بتائیے نا اپنی اولاد کو۔ اور پھر مزید یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جو مال و دولت ہمیں دیا ہے نا، جو اللہ نے دیا مال و دولت، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دولت تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ وہ بڑے سے بڑے مالدار کو یہ کہہ کر اس کا دماغ سیدھا کر دیتا ہے کہ دیکھنا تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا صحیح سے، تمہارے ذہن و دماغ کی باریکیاں اس کے لیے صرف ہوئی ہوگی، لیکن یاد رہی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے جب یہ مال آ گیا ہے تو اب یہ مال تمہارا نہیں ہے، مالک وہی ہے، تم اس کے امین ہو۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ وہ کہتا تم تو امین ہو اس دولت کے۔ اب ظاہر امین جو ہوگا کسی چیز کا، وہ اس کو استعمال جب کرے گا، اس میں تصرف کرے گا، تو تصرف کرنے کا وہ اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا امانت رکھنے والے نے اس کو اجازت دی۔ اب اگر وہ اپنی مرضی کرے گا وہ خیانت کرے گا، اور اگر حق دیے ہوئے سے زیادہ استعمال کرے گا تب خیانت کرے گا۔ اگر اس کی پاسداری نہیں کرے گا، حفاظت نہیں کرے گا، اور وہ چوری ہو جائے گا تب وہ خیانت کرے گا۔ اور یہی خیانتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو بیٹا تم ہمارے پاس امانتیں ہو، ہم تمہارے رکھوالے ہیں، ہم پر یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں کہ تم بدلا نہ ہونے پاؤ، اور تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا کہنا سنو، ہماری باتیں مانو۔ ہاں اگر تمہیں بڑے ہو کر معلوم ہو جائے کہ ہم یہ باتیں اللہ اور رسول کے خلاف کہتے ہیں پھر تو بالکل نہ مانو، لیکن جب تک اللہ اور رسول کے مطابق تمہیں تعلیم و تربیت کا انتظام کرے تو ہمارے پیچھے چلو۔ اور جو کوئی گھر میں کما کے لائیں تو تم اچھی طرح نظر رکھو کہ ہمارا باپ میں رشوت لے کے تو نہیں آ رہا، یہ ہمیں حرام تو نہیں کھلا رہا، اور ہم سب مل کر اس تصور کو پختہ کریں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جب امانت ہے تو ظاہر جس طرح ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اسی طرح اس میں اسراف بھی تو نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو ہمیں دولت دی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس میں جو تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہ بقدر ضرورت ہے اور بوقت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے تمہاری، اور ضرورت ہمیشہ بقدر ضرورت استعمال ہوتی ہے اور بوقت ضرورت استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر تم اس کو اننے تھلوں میں اڑاؤ گے نا اور گلچھنے اڑاؤ گے تو اس کا مطلب یہ تم اس میں اسراف اور فضول خرچی کرو گے۔ تو جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس نے فضول خرچی اور اسراف سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھنا فضول خرچی نہ کرنا، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب میں آپ سے ذرا رک کر تھوڑے سے سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے بچے جو جھونپڑیاں بناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اپنے منڈیروں پر،
اور جھولیاں بنا کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اور پھر اکٹھے بیٹھ کر